أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ سب سے جلد ہیلے بنا سکتا ہے، تم جو ہیلے بناتے ہو ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہو اور وہ کشتیاں پاکیزہ ہوا کے جھونکوں سے ان کو لے کر چلیں اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، تو اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہر طرف موجیں امڑ کر آتی ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ گر گئے، تو اللہ کو خالص ہو کر پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو اسی وقت ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو تمہاری شرارت کا وبال تم پر ہی ہوگا، دنیاوی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر ہمارے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو تمہارے کرتوت بتلائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے پیداوار جس کو لوگ اور جانور کھاتے ہیں نکلی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق حاصل کر لی اور آراستہ ہو گئی اور زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اچانک رات میں یا دن میں ہمارا حکم یعنی عذاب پہنچا، پھر ہم نے اس کو کاٹ کر ڈھیر بنا دیا، اس طرح کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ اول و فرزند اکبر بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ کی عرس مبارک کے موقع پہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ دائرے بھیلوٹ کے جو ہے ہم واقعات سن رہے ہیں، بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دائرہ جہاں سے جو ہے دین مہدی جو ہے اور پھیلا پھیلا ہے، یہاں سے آپ نے جو ہے الگ الگ دائرے باندھنے کا جو ہے صحابہ کو حکم دیا ہے جو کامل ہو چکے تھے۔ 18 دائرے آپ ہی کی جو ہے زندگی میں الگ الگ جو ہے باندھے گئے ہیں، مہاجرین اکرام آپ کی اجازت سے علیحدہ جو ہے دائرے باندھے۔ چند دائرے کے جو ہے واقعات کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے تاکہ صرف ایک اندازہ ہو کہ ہمارے بزرگ دین جو ہے کس طرح کی جو ہے زندگی گزارا کرتے تھے، صرف ایک آئیڈیا کے واسطے۔ آج کل پریکٹیکل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بالکل اس کا اشیر بھی جو ہے ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ دیکھیے جی، دائرے میں جو سختی سے جو عمل کیا جاتا تھا، دنیا سے، دنیا داروں سے جو نفرت، جو دوری جو تھی، کس طرح سے جو ہے وہاں پہ عمل کیا جاتا تھا،
بندگی نصیب محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دائرے میں جو ہے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی فقیر سودا سلوک لانے کے واسطے جانا ہو تو جو ہے قریب ہی کی دکان سے جو ہے سودا لے. اگر کوئی فقیر سستے اور اچھے مال کی امید میں دور جاتا ہے تو وہ دنیا دار. یہ ثانی مہدی کا جو ہے فرمان تھا. سستا ملے گا سمجھ کے اگر جو ہے ایک دکان چھوڑ کے تھوڑا آگے گیا پیسے بچانے کے واسطے اچھا ملے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا دار ہے. ان کی نظر میں دیکھیے کون دنیا دار تھا؟ خالی ایک دکان سے دوسری دکان. آج ہم کدھر ہیں؟ ہم دنیا دار سمجھتے ہیں بہت سارا مال رکھنے والے کو, بہت ساری لالچ رکھنے والے کو, بہت زیادہ کنجوس شخص کو جو ہے یہ ہمارا خیال, ہمارا جو ہے وہم ہے. لیکن بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شخص دنیا دار ہے جو ایک دکان سے سودا لینے کے بجائے آگے بڑھتا ہے اس امید پہ کہ جو سستا اور اچھا ملے گا تو وہ جو ہے ان کے پاس دنیا دار ہے. اور دنیا داروں سے کس طرح سے جو ہے دوری برتی جاتی تھی. مہدوی ہی تھے لیکن جو تاریخی دنیا نہیں تھی, کاسبین, ان سے جو ہے ہر طرح سے جو ہے پرہیز کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ سوال تو حرام ہے, یعنی فقیر کے واسطے منگنا حرام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صورت سوال بھی حرام, یعنی اگر وہ چہرہ بنایا اپنی حالت سے ظاہر کیا کہ اسے جو ہے ضرورت ہے تو وہ بھی حرام ہے. منگنا تو سیدھا سیدھا حرام. اس کے بعد اگر جو ہے اس نے صورت بھی بنائی, مشقت کے ساتھ ذکر فکر کر کے ہی بتا رہا ہے, یا جو ہے صورت فعلی کر رہا ہے, یا جو ہے حال کے ساتھ اپنی حالت جو ہے بری بتا کے یہ بھی صورت کی سوال پیدا کر رہا ہے, تو وہ بھی آپ نے جو ہے حرام فرمایا. اور دوسروں تو جو دیکھیے دنیا داروں سے اتنی دوری برتی جاتی تھی کہ جو ہے بڑا سے بڑا نواب ہو جاؤ یا بادشاہ ہو جاؤ. آپ نے کئی واقعات سنے ہیں حدود دائرہ کی نشستوں میں آپ نے جو ہے کئی واقعات سنے ہیں کہ جو ہے فتح کوٹ کا نواب تھا فتح خان, مشہور ہے یہ شخص, مصدق مہدی ہے, نواب ہے اور مصدق مہدی ہے. تو وہاں پہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ جو ہے ایک فقیر جو ہے فتح خان کی جو ہے دیوڑی کے پاس پہنچے کچھ مانگنے کے واسطے, اور یہ کہلایا اس امید پہ کہ شاید انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو جو ہے زیادہ ملے گا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے میں میرا سید محمود کے دائرے کا فقیر ہوں. یہ کہلوایا کہ کچھ مانگنے کے واسطے ایک فقیر آیا ہے. نوکروں نے آ کے کہا کہ میرا سید محمود کے دائرے کا ایک فقیر آیا ہے کچھ مانگنے کے واسطے. تو فتح خان نے کہا کہ وہ شخص جھوٹ کہتا ہے, اسے مارو. یہ کہا کہ جو ہے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ فقیر کو مارو, اور پھر روایت میں آیا کہ وہ خود جو ہے ڈنڈا لے کے بھاگا ہے اور جو ہے فقیر کو مار کے جو ہے وہاں سے چلایا ہے. نوکروں نے پوچھا کہ فقیر مانگنے کے واسطے آیا تھا, آپ اس طرح کہتے ہو؟ تب فتح خان نے کہا کہ وہ شخص جھوٹ کہتا ہے, کیونکہ جو ہے میں میرا سید محمود کے دائرے کو جاتا ہوں, وہاں کے فقراء جو ہے مجھے کتے کے برابر نہیں دیکھ سکتے, کتے کے برابر نہیں دیکھتے, تو بھلا وہاں کا فقیر اٹھ کے میری جوڑے کے پاس آئے گا؟ وہ شخص جھوٹ کہتا ہے. یہ کہہ کے جو ہے آپ نے اس فقیر کو جو ہے مارا ہے, کیونکہ جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے دائرے کے فقراؤں کا یہ عالم تھا کہ دنیا داروں کو, پیسے والوں کو جو ہے کتے کے مانند نہیں دیکھتے تھے. اور فتح خان کو معلوم تھا نواب ہونے کے باوجود کہ جب وہ دائرے کو بیان وغیرہ سننے کے واسطے کاسبین جاتے تھے, اور جانے کے بعد جو ہے فقراء کرام کچھ عزت نہیں دیتے تھے, کیونکہ جو ہے وہ عزت جو دینا ہوتا ہے وہ اصل دنیا کے واسطے ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا شخص اگر اٹھ کر عزت دے دی جاتی تو اسے جو ہے ہاتھ پکڑ کے دائرے کے باہر کر دیا جاتا تھا. فتح خان کو معلوم تھا کہ اس دائرے کے فقراء جو ہے کتے کے برابر بھی جو ہے اسے نہیں دیکھتے ہیں. اسی لیے جو اس نے کہا کہ یہ شخص جھوٹ کہتا ہے, کہیں اور کا شخص ہے, کہہ رہا ہے کہ میرا سید محمود کے دائرے کا فقیر ہوں, یہ کہے کہ اپنے نوکروں کے ہاتھ سے اور خود جو ہے ڈنڈے مار کے جو ہے اس فقیر کو بھجایا ہے. جب یہ واقعہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو اب اتنا بےحد خوش ہوئے. آپ جو ہے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, اور آپ نے کہا کہ فتح خان کیا اور اس کا کیا عمل, لیکن شاید خدا تعالیٰ اس کے اس ایک عمل کے بدلے میں خدا تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے یہ جواباً فرمایا ہے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہے آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس مانگنے آئے تو اسے نہ تو بلکہ اسے جو ہے مار کے چلا ڈالو, تم لوگ جو ہے دے دے کر بگاڑتے ہو. کاسبین کو کہتے تھے کہ تم لوگ دے دے کر بگاڑتے ہو. جب اس فتح خان کے عمل کو دیکھا کہ کیونکہ اگر دیتے تو جو ہے فقراء کرام کو اپریشیٹ کر جیسی جو ہے بات ہو جاتی تھی اس عمل کو, تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہے اس طرح اگر کوئی منگنے آیا ہے تو اسے جو ہے مار کے چلا دیا گیا. تو بندگی میرا سید ثانی مہدی نے فرمایا کہ فتح خان کیا اور اس کا کیا عمل, لیکن شاید خدا تعالیٰ اس کے ایک عمل اس عمل کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بخش دے. اور دیکھیے دائرے کی جو روش تھی, کس طرح بھائی چارگی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جانثاری تھی, کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے, قوت جو تھی وہ مثالی واقعات ہیں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی ان کے فقراء کرام کے دائرے کے اور دوسرے بھی دائروں کے. ہمارے ایک وقت کا واقعہ ہے, نقل ہے, پڑھ رہا ہوں کہ ایک وقت میاں سومار مہاجر نے, یہ عامل سویتین جو کچھ کہ اللہ دیا تھا ان کے حوالے رہتا تھا, یہ جو ہے تمام سویت کرتے, تو یہ فقیر کو جو ہے معلوم ہوتا کہ کہاں کس فقراء کے پاس جو ہے کچھ کھانے کے واسطے ہے, کس کے پاس نہیں ہے, کہاں پہ پاخہ چل رہا ہے, ان کو سب سے پہلے جو ہے اطلاع ہوتی تھی. تو بہرحال
بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے کی ان کو سب سے پہلے جو ہے اطلاع ہوتی تھی. تو بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے کے فقیر میاں سومار مہاجر مہدی ہیں نے میاں محمود کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آواز دی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو دائرے کے پاس ٹھہر کے، ان کے حجرے کے پاس ٹھہر کے. تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی نے جو ہے دائر رتنی کو بھیجا. دائر رتنی نے پوچھا کہ کیا کہتے ہو. دائر رتنی جو تھی آپ کے پاس وہ آئے اور آ کے پوچھا کہ جو ہے کس لیے جو ہے آواز دے رہے پکارا. تو میاں مذکور نے کہا، انہوں نے آ کے کہا میاں سومار نے کہ دائرے کے فقراء بھوکے ہیں اور بعض فقراء پر فاقہ چل رہا ہے. یہ اطلاع دینے کے آپ کے مرشد کو آئے تھے کہ دائرے کے فقراء جو ہے بھوکے ہیں، بعض پر جو ہے فاقہ چل رہا ہے. تو فوراً دائرہ نے کہا کہ میرا سید محمود کھانا کھا رہے ہیں، کچھ مت کہو. یہ مرشد جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، کچھ مت کہو. اگر انہیں معلوم ہو جائے فقراء پہ فاقہ چل رہا ہے تو کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بات کی اطلاع دینے آتے ہیں فقراء پہ فقر و فاقہ چل رہا ہے. تو یہ باتوں کی آواز جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ سن لیے کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے. آپ نے برابر سنا نہیں کہ ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی. تو ان باتوں کی آواز میاں سید محمود نے سن لی اور میاں سومار سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو. اندر ہی سے جو ہے ثانی مہدی نے آواز زور سے دی اور پوچھا کہ میاں سومار کیا کہتے ہو. میاں سومار نے کہا کچھ نہیں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سید محمود کیا کر رہے ہیں، صرف اتنا معلوم کرنے سے. تو آپ نے بات بدل ڈالی، کیونکہ آقا کھانا کھا رہے ہیں اپنے مرشد. اگر کہہ دوں گا کہ جو ہے فقراء پہ فاقہ چل رہا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیں گے. تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں آقا، میں صرف یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ جو ہے میرا سید محمود کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا، اس کے بعد بندگی میرا سید محمود نے تاکیداً پوچھا، آپ نے جان لیا کہ کیا تھا، کہ سچ کہو کہ کس کام کے لیے آئے ہو، سچ کہو کہ کس کام کے لیے آئے ہو. اس کے بعد میاں سومار نے کہا کہ برادران دائرہ بھوکے ہیں، ان کے اوپر جو ہے فاقہ چل رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا. یہ سن کے اس کے بعد بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی نے آنکھوں میں پانی لا کر فرمایا کہ کھانا اٹھا لو، بندہ خاک کیا کھائے، برادران دائرہ تو جو ہے بھوکے ہیں. بندہ خاک کھا سکتا ہے، برادران دائرہ بھوکے ہیں کہہ کے جو ہے اپنے کھانا وہاں سے اٹھا دیا. تو بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس کچھ زیور تھا، وہ لا کے جو ہے للہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے لاجا کہہ کے رکھا. اس زیور کو جو ہے بیچا گیا اور فقراء کرام میں جو ہے سبیت دی گئی. جب فقراء کرام کھا لی، اطلاع ہوئی، اس کے بعد بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے کھانا کھائے. یہ جو ہے دائرے میں جو ہے بھائی چارگی تھی. کسی دائرے میں کسی فقیر کے پاس فقر و فاقہ چل رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے تو مرشد اعلیٰ نے جو ہے کھانے پہ سے جو ہے ہاتھ روک دیا اور آپ جو ہے کھانا نہیں کھائے ہیں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ دائرے کے. اور کئی واقعات ہیں، مختصراً ایک دو چار واقعات جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. اور دیکھ لیجیے کہ کس طرح وہاں کے حالات سے کس طرح سے جو ہے وہ لوگ گزارا کرتے تھے اپنی زندگی. کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں بندگی میں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر دائرے کی حدود اگر توڑ دیے جاتے، دائرے میں یہ طریقہ تھا کہ دائرے کی پھاٹک کے پاس جو ہے ایک فقیر بیٹھتا تھا. بغیر مرشد کی اجازت کے جو ہے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا اور بغیر مرشد کی اجازت کے کوئی فقیر جو ہے باہر نہیں آ سکتا تھا. تو بندگی میں اسد سلام اللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے کسی کاسب شخص کے پاس جو ہے دعوت میں چلے گئے. معلوم ہونے پہ آپ نے جو ہے اپنے ماموں کو جو ہے کافی ڈانٹا ہے اور ڈانٹنے پہ ماموں نے جو ہے 40 دن جو ہے یہ چہرہ اپنے بھانجے کو نہیں بتایا. تو آپ یہ باقاعدہ جو ہے وہاں پہ نگرانی کیا کرتی تھی کہ کوئی شخص بھی جو ہے دائرے کے باہر جو ہے نہ جائے بغیر مرشد کی اجازت کی. مرشد کی اجازت ہی سے جو ہے دائرے کے جو ہے باہر جاتے تھے اور جو ہے وہ انتظام کیا جاتا تھا. طریقہ اس طرح سے تھا کہ کس طرح سے جو ہے نگرانی کی جاتی تھی. اور تو اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا جب یہ چرچا مشہور ہوا، آپ کے دائرے کے واقعات کے حالات جب مشہور ہوئے، یہاں سے دین مہدی جب پھیلنے لگا جو ہے، اس کے بعد جو ہے علماء میں حسد کی آگ جو ہے بہت زیادہ بھڑکنے لگی. اب دیکھیے جو ہے ایک دائرہ تھا جب مہدی محمد اسلام کا، اب جو ہے 18 دائرے ہو گئے. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے جو ہے 18 دائروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا اور دین مہدی جو ہے کافی زیادہ جو ہے پھیلنے لگا. اس بنیاد پہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے علماء میں جو ہے باہر والوں میں غیروں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے اسی بات پہ جو ہے کافی زور دیتے ہوئے بادشاہ کے اوپر کافی پریشر دیا. اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی جو ہے گرفتاری عمل میں آئی ہے. اس گرفتاری کے واقعات ہیں، اللہ چاہا تو اس کو اور آگے کی جو واقعات کو جو ہے بعد میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا. ایک دو واقعات کے ساتھ جو اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں، کیونکہ جو ہے کل جمعہ ہے، کل نشست نہیں ہوگی. پرسوں جو ہے آخری نشست ہوگی جس میں جو ہے ثانی مہدی کی گرفتاری کے واقعات اور آپ کی جو شہادت کا جو انتقال کا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے پرسوں کی نشست میں کہہ دیا جائے گا. کہ ایک دو واقعات اعتقادات کے اس پہ کس طرح جو ہے ہمارے بزرگان دین جو ہے اپنے عقیدوں کے اوپر کس طرح سختی سے عمل پیرا رہتے ہوئے دیکھیے. ایک تو جو ہے منکران مہدی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ملا محمود شخص نامی ملا محمود تھا، باہر والا تھا، غیر مذہبی، تو شاید کچھ ڈیبیٹ وغیرہ کے واسطے جو ہے دائرے میں آیا ہوا تھا.
ڈیبیٹ ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اس کے بعد ظہر یا کسی ایک نماز کا وقت آیا، کیونکہ وہ ملا تھا بہت بڑا، اس وقت کا ملا تھا، جیسے ہی نماز کی جماعت تکبیر ہوئی وہ جو ہے وہ آگے بڑھا، تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی نے جو ہے اس کا جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے مصلی سے ہٹا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم منکر مہدی ہے، تیرے پیچھے نماز جائز ہے۔ یہ ہمارے پاس کا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے، ہرگز منکر مہدی کے پیچھے جو ہے نماز جائز نہیں، یہاں تک کہ جو ہے اس شخص کا جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے ہٹا دیا گیا۔ اور ایک وقت کا واقعہ ہے کہ جو ہے بھیلوٹ کا ایک نواب تھا سید مصطفیٰ اور غالب خان، اس نے جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے پوچھنے لگایا، جو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ منکران مہدی کو جو ہے کافر کہتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جو ہے سید مصطفیٰ اور غالب خان نے موضع بھیلوٹ میں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی سے پوچھا کہ خونکار منکران مہدی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو بندگی میرا سید محمود نے فرمایا کہ انہیں کافر کہتا ہوں۔ پھر اس غالب خان نے کہا، دوبارہ پوچھا کہ اگر ہم انکار کریں تو آپ نے فرمایا کہ اکفر کہتا ہوں، بڑا کافر کہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے خفا ہو کے چلے گئے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی سے جو ہے ملا شیخ احمد نے جو ہے پوچھنے لگایا، فتح خان جو وہاں کا نواب تھا اس کو کہا، بھڑکایا کہ جو ہے یہ منکران مہدی کو جو ہے کافر کہتے ہیں۔ تو جو ہے فتح خان نواب جو ہے اب ملا احمد کے ہاتھ سے، غیر مدعوی تھا، اس کے ہاتھ سے جو ہے پوچھنے لگا کہ جو ہے منکران مہدی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو صاحب آپ نے جواب دیا کہ جس نے میرا سید محمد مہدی موت کو جو ہے نہیں مانا اس کو جو ہے میں کافر کہتا ہوں۔ پھر سوال کیا کہ آپ منکران مہدی کو کیا کہتے ہیں؟ تو دوسری بار جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اکفر کہتا ہوں، بڑا کافر کہتا ہوں۔ پھر سوال کیا کہ آپ منکران مہدی کو کیا کہتے ہیں؟ تیسری مرتبہ آپ نے جواب دیا کہ ازلم کہتا ہوں، یعنی بہت بڑا ظالم کہتا ہوں۔ پھر شیخ احمد نے کہا کہ فتح خان پوچھ رہا ہے، یعنی ایک بڑا زور دے کے کہا کہ فتح خان پوچھ رہا ہے کہ آپ منکران مہدی کو کیا کہتے ہیں؟ تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی نے فرمایا کہ فتح خان تو کیا، اگر سلطان محمود بھی ہو، یعنی گجرات کا بادشاہ بھی ہو، اور مہدی موت کا انکار کرتے تو وہ کافر۔ صاف کہہ دیا، 3 بار پوچھا تو 3 بار بھی کہہ دیا گیا کہ جو ہے منکران مہدی کو جو ہے کافر کہتا ہوں، اکفر کہتا ہوں اور ازلم کہتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس کا عقیدہ ہے۔ اگر لیکن کوئی شخص پوچھتا ہے تو آپ کو سیدھا سیدھا جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث بیان کرنی ہے کہ من انکر المہدی فقد کفر۔ یہ اجماع ہوا اس کے اوپر، صحابہ کے اوپر، کہ جو ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ منکر مہدی کو کیا کہتے ہیں تو آپ کہہ دیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان سنا دیں کہ من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ لیکن اس بات کو جو ہے اپنے دل سے عقیدے سے جانے کہ جس نے مہدی موت پہ ایمان لایا وہ مومن ہے، اور جس نے مہدی موت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ یہ بنیادی، یہ پہلا عقیدہ ہے۔ اگر ہمیں اسی میں جو ہے ڈول ہو جائے، ارے بھائی وہ بھی جو ہے کلمہ گو ہیں، وہ بھی یہ ہے، یہ سب جو ہے بات کی بات ہے، کیونکہ یہ اجماع کے اوپر ہوا ہے، یہ مہدی اسلام کا فرمان ہے، اور جو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اجماع ہو چکا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو مہدوی بول لیں، آپ کیا کہتے کہہ لیں، لیکن آپ جو ہے ہمارے بزرگان دین کی نظر میں، مہدی موت کی نظر میں جو ہے مہدوی نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، جس نے اسلام کی تصدیق کی وہ مومن ہے، جس نے مہدی موت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جو ہے اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کو قول سنا دینا ہے کہ من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی موت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ یہ رسول کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ چاہا تو جو ہے پرسوں کی نشست میں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کی جو گرفتاری عمل میں آئی، اس کے بعد جو آپ کے اوپر جو تکلیف گزری ہے، اور اس کے بعد جو آپ کی شہادت ہوئی، جو آپ کا انتقال ہوا ہے، اللہ چاہا تو ہفتے کی نشست میں جو ہے واقعہ بیان کیا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے سیرت مبارکہ کا اختتام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ جھٹ کہیں گے اللہ، تب کہہ دیجئے پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہی تو اللہ سچا رب ہے، کہ حق ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔
اسی طرح اللہ کا حکم نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ آپ پوچھئے بھلا تمہارے شریکوں میں ایسا کوئی ہے جو مخلوق کو ابتدا پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ وہی پیدا کرے گا، تو تم کہاں پلٹے جاتے ہو؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سنائی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، جو مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ اول پہلے خلیفے ہیں اور فرزند اکبر ہیں۔ دیکھیے سیرت مبارکہ تو تقریباً آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے واقعات سے، ان کی سیرتوں سے، ان کے سوانح سے ہمیں سیکھنا ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں سکھاتی ہیں، کچھ تو جو ہے ہم اس میں سے جو ہے اپنا سکتے ہیں۔ اہم چیز بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں ایک تو نظر آتی ہے کہ عاجزی اور انکساری، اتنا بلند مرتبہ حاصل ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری، فرزند مہدی موعود علیہ السلام ہونے کے باوجود بھی ایسا احساس کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ بندے کو آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ میں مہدی موعود کا فرزند اور مہدی موعود میرے والد ہیں۔ عاجزی اور انکساری ایسی کہ جب کبھی اجماع ہوتا، محضرہ ہوتا، تمام مہاجرین آتے تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی فرماتے کہ بندہ آپ تمام کے سامنے چھوٹا ہے، آپ بیان کریے، آپ صحابہ مہدی موعود ہیں۔ جب آپ کے اوپر کافی فورس کیا جاتا تب جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی جو ہے بیان کرتے، ورنہ تمام صحابہ کو کہ عاجزی انکساری ایسی اور حق پسندی ایسی کہ جو ہے کھلی چھوٹ تھی، دائرے کا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کہ اگر خلاف شرع مرشد میں خود جو ہے اگر کوئی معاذ اللہ کوئی خلاف شرع عمل دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مہدی موعود کے خلاف اگر ذرہ برابر بھی دیکھے تو آپ جو ہے یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے کہ جو ہے بندے کا دامن پکڑ کے جو ہے مجھے اس بات کی اطلاع دے، اگر ایسا نہ کرو گے تو قیامت کے دن تمہارا میں دامن پکڑوں گا۔ تو دیکھیے کتنا الرٹ کیا جا رہا ہے، عاجزی اور انکساری بھی کیسی ہے۔ پھر دوسری طرف ہمیں یہ سکھاتی ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ بھائی چارگی۔ آپ نے بھائی چارگی کے واقعات سنے کہ جو ہے آپ جو ہے باقاعدہ میاں سومار کو کہے بیٹھے تھے جو عامل سویت تھی کہ اگر دائرے میں فقر و فاقہ ہو تو آپ کو اطلاع کر دی جائے۔ دائرے میں فقر و فاقہ ہوتا اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول کرتے رہتے اور آپ کو اطلاع دے دی جاتی تو آپ جو ہے نوالا منہ میں جاتا ہوا سینک میں جو ہے واپس رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے بندہ کیا خاک کھائے، بھائی بھوکے ہیں، یعنی جب تک کہ جو ہے دوسرے بھائی کھا نہ لے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نہیں کھایا۔ بھائی چارگی دیکھیے، بھائی چارگی ہے، اس میں عاجزی ہے، ان کی انکساری ہے کہ جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ دائرے میں ایک مرتبہ جو ہے بڑے زوردار جو ہے آندھی کے ساتھ جو ہے بارش ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آندھی میں، اس بارش میں، اس طوفان میں جو ہے تمام فقراء کرام کے جو ہے حجرے گر پڑے، تمام گھاس پھوس کے جو ہے حجرے ہوا کرتے تھے، تمام کے تمام فقراء کرام کے حجرے گر پڑے سوائے مرشد اعلیٰ کے حجرے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا حجرہ نہیں گرا، تمام فقراء کے جو ہے حجرے گر گئے۔ اب یہ کرامت تھی، بہت بڑی بات ہے، مرشد اعلیٰ کے جو ہے حجرہ نہیں گرا اور تمام فقراء 900 فقراء جو ہے اس دائرے میں رہتے ہیں اور ان تمام کے جو ہے حجرے گر پڑے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زار و قطار ہونے لگے کہ خدایا کیا میں اجماع سے خارج ہو گیا، دوسرے بھائیوں کا جو ہے حجرہ گر گیا اور میرا نہیں گرا، زار و قطار روئے اور ایک زوردار آندھی چلی اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی اب یہ حجرہ گرا تو آپ جو ہے خدا تعالیٰ کا شکر بجا لیں کہ ان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھائی چارگی یہ قوم میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہماری قوم کی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کرتے ہیں۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس قوم کی صفت کے بارے میں بیان کیا، بہت ساری چیزیں بیان کی، تو اس میں سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ محض ایک دوسرے سے آپس میں اللہ واسطے محبت کریں گے۔ ہماری جو اہم جو صفت ہے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے اللہ واسطے محبت کرنا ہے، ایک اہم صفت ہے۔ تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ بہت ساری چیزیں بتاتی ہے اور حق پسندی اور حق کے واسطے جہاں پہ جو ہے جب اصول کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے کوئی مروت نہیں، اگرچہ کہ جو ہے معمول بھی ہو جائے، یعنی اگر کوئی خلاف مہدی موعود علیہ السلام کی حدود کے اگر کوئی خلاف عمل ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے وہاں پہ اپنے ماموں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی جو ہے تنبیہ دی اور دائرے کے باہر کر دینے کی جو ہے وارننگ بھی دے دی گئی۔
بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اعتقادات کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ جو ہے اعتقادات کے اوپر اتنے سخت کہ جو ہے آپ سے پوچھا بھی گیا کہ جو ہے آپ منکر مہدی کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کافر کہتا ہوں، اکفر کہتا ہوں، ازلم کہتا ہوں. پھر پوچھا کہ جو ہے غالب خاں پوچھ رہا ہے، وہاں کا جو ہے فتح خاں پوچھ رہا ہے، نواب پوچھ رہا ہے رادن پور کا، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے فتح خاں کون ہے؟ اگر سلطان محمود بیگڑے بھی یعنی بادشاہ گجرات بھی اگر انکار کرے تو اسے بھی جو ہے کافر کہتا ہوں. پھر جو ہے ہماری قوم کا جو ہے یہ اعتقاد ہے کہ امامنا مہدی موعود اسلام پر جو ایمان لایا وہ مومن، اور جو مہدی اسلام کا انکار کیا وہ کافر ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھا تو جو ہے آپ کا کام یہ ہے کہ رسول وسلم کی جو ہے حدیث مبارکہ سنا دیں. فتح خاں خود مہدوی تھا، اس لیے جو ہے ثانی مہدی نے جو ہے وہاں پہ بغیر کسی حوالے کے جو ہے ڈائریکٹ کہا کہ جو ہے اسے کافر کہتا ہوں اگر کوئی مہدی موعود کا انکار کرے. کوئی مہدوی اگر گفتگو کر رہا ہے تو ہم جو ہے بغیر کسی حوالے کی جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر مہدوی آپ سے پوچھے تو آپ کا کام ہے کہ جو ہے رسول وسلم کی جو ہے حدیث مبارکہ سنا دے کہ من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر. اور اس کے اوپر اتنے سختی سے پابند تھے اعتقادات کے اوپر، اصول کے اوپر، کہ جب اسلام نے فرمایا ہے کہ جو ہے بدنبال منکران مہدی نماز مگزاری، یعنی منکران مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو، تو نہیں پڑھنے کے اوپر آپ جو پابند تھے کہ جو ہے آپ نے سنا واقعہ کہ ملا محمود باہر والا جو ہے غیر مہدوی ڈیبیٹ کے واسطے آیا ہوا تھا. وہ جو ہے نماز کے واسطے جب نماز کا وقت ہوا تو وہ امامت کے مسلح پہ آگے بڑھا تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی ہی یا بعض روایتوں میں کہ آپ کے ایک فقیر نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے مسلح سے جو ہے پیچھے کھینچ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم منکر مہدی ہے، تیرے پیچھے نماز جائز ہے. نوجوان بچے ان تمام چیزوں سے جو ہے واقف رہیں. یہ دیکھیے یہ جو ہے یہ ہمارے حدود ہیں، اگر اس کو توڑے تو آپ تمام مہدوی توڑ دیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مہدوی ہیں لیکن آپ منکر مہدی کو کافر نہیں جانتے، میں اسلام کی تصدیق کو فرض نہیں جانتے، تو مہدوی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مہدوی ہوں لیکن جو ہے اگر غیروں کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو آپ جو ہے مہدی موعود اور صحابہ مہدی کی نظر میں مہدوی نہیں ہیں. اگرچہ کہ جو ہے آپ اپنے آپ کو کہہ لے، بحریہ میں جائے، تسبیح دے، کچھ بھی کریں، لیکن اگر ان اصول کو اگر توڑ دیا جائے تو جو ہے مہدویت جو ہے ہمارے درمیان جو ہے باقی نہیں رہے. بہرحال آپ نے جو ہے اعتقادات کے بھی جو ہے واقعات سنے ہیں. مختصر جو ہے آگے بڑھتے ہوئے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر کا واقعات جو جس طرح سے ہیں کہ امام اسلام کے وصال کے 10 سال بعد، بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے آپ کی خلافت جو ہے 8 سال رہی، بعض روایتوں میں 9 سال، بعض روایتوں میں 10 سال آپ کی جو ہے خلافت رہی. آپ کے دور میں الگ الگ خلفاؤں کے جو ہے 18 جو ہے الگ الگ جو ہے دائرے باندھے گئے. مہدویت کافی پھیلی پھولی، یہاں تک کہ جو ہے علماءوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے جو ہے گجرات کے بادشاہ کو چاکر کو جو ہے خطوط لکھے، کافی پریشر ڈالا کہ جو ہے سید محمد جو دعوے مہدیت کیے تھے گجرات میں، یہاں سے جو ہے خراسان گیا، ان کا وہاں پہ وصال ہوا ہے اور ان کے فرزند یہاں پہ آئے ہیں اور وہ جو ہے وہی کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے والد کی جو ہے مہدویت کی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے کافی لوگ جو ہے مہدویت میں جو ہے جوق تو جوق داخل ہو رہے ہیں اور کافی جو ہے ورغلا یا جھوٹ بہتان وغیرہ جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے اوپر جو ہے ڈالے گئے. یہ جو ہے 10 سال کے پیریڈ کے بعد جب دیکھا کہ واقعی میں جو ہے مہدویت جو اس وقت پھیل رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے مہدویت جو ہے پھیلی جا رہی تھی، تو علماء میں تو جو ہے حسد کی آگ جو ہے بھڑک اٹھی. اس کے بعد جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے گرفتاری عمل میں، کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ تاریخ گواہ ہے جہاں کہیں پہ اسلامی حکومت رہی ہے وہاں پہ علماء کا ہمیشہ دبدبہ رہا. بادشاہ کے اوپر جو ہے ہمیشہ علماء کا جو ہے پریشر رہا ہے. تو بادشاہ کے اوپر علماء کا اس طرح سے پریشر تھا کہ اب جو ہے بادشاہ ناچار تھا. سلطان محمود بیگڑے کا تو جو انتقال ہو چکا تھا، اس کا بیٹا سلطان مظفر نے جو ہے اسی وقت پہ جو ہے حکم جاری کیا اور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جو ہے گرفتار کیا گیا. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جو ہے گرفتار کیا گیا. گرفتاری اس طرح سے عمل میں آئی کہ جو ہے بہلی ایک سواری لائی گئی، اس کے اندر جو ہے احمد آباد کے محبت سے جیل خانے سے 1.25 من کی بیڑیاں تھیں، 150 کلو تھیں، تقریباً 100-150 کلو کی جو ہے بیڑیاں ہوتی ہیں، وہ جو ہے آپ کے پیر میں ڈال دی گئی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بہلی میں بٹھا کے جو ہے لے جایا گیا. آپ نے تمام دوسرے صحابہ جو مہاجرین تھے، فقراء تھے، وہ سب چاہتے تھے کہ جو ہے اپنے مرشد اپنے آقا کے ساتھ جو ہے جیل خانے کو چلے جائیں اور خود بھی گرفتار ہو جائیں. آپ نے صرف بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے ساتھ رکھا. بندگی میں شاہ نعمت اور بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی دائرے قریب ہی میں تھے. یہ لوگ جو ہے دوڑتے ہوئے بھاگ کے آئے جیسے ہی یہ حالات معلوم ہوئے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے ساتھ جو ہے چلے جائیں، چاہتے تھے کہ جو ہے اپنی اس آقازادے کے ساتھ جو ہے یہ بھی گرفتار ہو جائے. لیکن آپ نے بندگی میں شاہ نظام کو، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو، ان تمام مہاجرین کو سمجھایا کہ اس میں حکمت نہیں ہے کہ جو ہم سب گرفتار ہو جائیں دشمنوں کے ہاتھوں، بلکہ جو ہے تم لوگ آزاد رہ کے جو ہے دوسرا دین کا جو ہے کام کر سکتے ہو اور رہائی کی بھی جو ہے حکمت کر سکتے ہو. اور یہ کہلوا بھی بھیجا ہے کہ بندگی میں شاہ قطبی رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے نہ آئیں بلکہ جو ہے کوئی حکمت سے جو ہے کام لیا جائے. تو بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ 41 دن جو ہے قید خانے میں رہے ہیں
اس دوران 41 دن مطلب 41 ڈیز جو ہے سوا امن کی بیڑیاں سختی سے جو ہے، بعض روایتوں میں جو ہے سر سے پیر تک جو ہے یہاں سے جو آپ کو زنجیریں ڈال دی گئی تھی، بعض روایتوں میں کہ یہ پیروں میں جو ہے وہ بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، کافی وزندار بیڑیاں تھیں، معمولی بات نہیں ہے، 100-150 کلو بھی اگر لے لی جائے تو بہت سخت وزندار بیڑیاں تھیں، کافی تکلیف میں جو ہے آپ کو یہ 40-41 دن جو ہے رکھا گیا۔ بندگی میں سیدنا شاہ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے جو ہے اپنے آقازادے سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ بے انتہا محبت تھی، جب اس تکلیف میں دیکھیں تو 2 وقت بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبس میں قید خانے میں آئے اور فرمایا کہ جو ہے خنکار اگر اجازت ہو تو آپ کو جو ہے یہاں سے جیل خانہ تڑواتا ہوں اور آپ کو جو ہے یہاں سے لے جاتا ہوں۔ تو بندگی میں سیدنا ثانی مہدی نے فرمایا کہ بھائی خنویر، ہم چور تو نہیں ہیں کہ اس طرح جو ہے جیل خانے سے بھاگ جائے، لیکن ہاں حکمتاً جو تدبیر کر سکتے ہو، جو کام کر سکتے ہو تو وہ کرو۔ تو بہرحال کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، 40 دن کے بعد جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت سے بندگی میاں نے جو ہے سلطان محمود بیگڑے کی بہنیں بیوی راجسو اور راج مرادی جو مصدقہ تھی، اس وقت کے سلطان مظفر کی جو ہے پھوپھیاں تھیں، ان کو کہلوا بھیجایا کہ جو ہے اس طرح جو ہے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قید ہیں اور سختی سے آپ جو ہے کافی سخت تکالیف میں وہاں پہ جو ہے جیل خانے میں ہیں۔ تو ان پھوپھیوں کو، ان شہزادیوں کو جب معلوم ہوا تو جو ہے دوڑتے ہوئے جو ہے محل کے جو ہے صحن میں آ گئی، کافی سخت گرما تھا اس وقت، جو ہے دھوپ میں جو ہے ننگے سر ننگے پیر وہاں پہ بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے آسمان کے نیچے جو ہے ٹھہری رہی، واویلا کرتے ہوئے بادشاہ کے اس بیٹے کے اوپر جو ہے آہو پکار کرتے ہوئے، کوستے ہوئے۔ تو ان کے اس پریشر نے جو ہے سلطان مظفر ثانی کے اوپر جو ہے کافی پریشر ڈالا اور سلطان مظفر جو ہے مجبور ہو کے جو ہے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بعد آزاد کیا، اپنے پھوپھیوں کی جو ہے پریشر کی وجہ سے۔ کافی سخت تکالیف تھے، آپ کو لا کے جو ہے جب بھیلوٹ کے دائرے میں چھوڑا گیا، کافی سخت تکلیف میں تھے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی۔ یہاں سے جو ہے آپ 2 مہینے اس تکلیف میں رہے اور تکلیف کی یہ حالت تھی کہ جو ہے پیر میں جو ہے یہ گھٹنوں سے آپ کے یہ تلووں تک جو ہے ناسور پڑ چکے تھے، پورا پس وغیرہ جو ہے بھر چکا تھا، کافی سخت تکلیف میں تھے۔ کوئی عیادت کے واسطے، طبیعت پوچھنے کے واسطے آتا تو آپ پہلے ہی سے جو ہے کہہ دیتے آنے والوں کو کہ تم آؤ، بیٹھو اور جاؤ، مجھ سے جو ہے میرے درد کے بارے میں نہ پوچھو، اگر پوچھو گے اور میں اگر کہوں گا درد کے بارے میں پوچھو گے، تکلیف کے بارے میں پوچھو گے اور میں کہوں گا کہ جو ہے تکلیف نہیں ہے تو جو ہے جھوٹ ہو جائے، اور کہوں گا کہ جو ہے تکلیف ہے تو خدا تعالیٰ کی شکایت ہو جائے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے دینے والا تکلیف، دونوں طرف سے بھی جو ہے بچنا ہے کہ جو اس کا اظہار کرنے سے اس کی شکایت ہوگی، کیونکہ مالک کی مرضی سے، اپنے معبود کی، اپنے آقا کی مرضی سے جو ہے تکلیف پہنچی، تو کہا کہ جو ہے تم لوگ آؤ، بیٹھو اور جاؤ، مجھ سے جو ہے میری طبیعت کے بارے میں نہ پوچھو، اگر کہوں گا کہ جو ہے درد نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہہ دوں کہ درد ہے تو جو ہے خدا تعالیٰ کی شکایت ہوگی۔ ایک مرتبہ ماموں نے بندگی سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑا زور دے کے جو ہے اپنے بھانجے سے طبیعت پوچھی کہ آخر آپ کا درد کیسا ہے۔ تب جو ہے ماموں کو جو ہے آپ نے کیفیت سنائی کہ اگر ماموں جان، اگر کسی بڑے زوراور پہاڑ کو، بڑے پہاڑ کو، کوہ عظیم کو جو ہے بشری صفت دے کر، یعنی انسانی جو ہے اس کے اندر نفس ڈال دیا جائے، دے کر بندے کو جو درد دیا گیا ہے اس میں سے ذرا برابر اگر درد اس پہاڑ پر ڈالا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ نے جو ہے اپنی تکلیف اس طرح سے بیان کی ہے کہ اگر ایک کوہ عظیم کو، ایک بہت بڑے پہاڑ کو بشری صفت دے کر، انسانی نفس کا جو ہے تقاضا دے کر اگر اس درد کا ذرا برابر ڈالا جائے تو جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی تکلیف ہی میں آپ کی جو ہے 4 رمضان کو 919 ہجری یا بعض روایتوں 920 ہجری اسلام کے وصال کے 10 سال بعد، آپ کی عمر اس وقت 52 سال یا 53 سال تھی، 52 یا 53 ایئرس تھی، اس وقت جو ہے 4 رمضان کو، پیر ہی کا غالباً روز تھا، لیکن ضحیٰ کا وقت تھا جو 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وصال مبارک ہوا ہے۔ آپ کے بچے چھوٹے تھے، بندگی میاں سید عبداللہ روشن منور رضی اللہ عنہ کچھ 9 یا 11 سال کے، اور بندگی میں شیخ حسن ولایت جو ہے کچھ 7 یا جو ہے 6 سال کے تھے۔ بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی سے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھا آپ سے زندگی میں کہ جو ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں، گھر والوں کو جو ہے آپ کی بات کہاں لے جائیں، تو آپ نے وصیت کی تھی کہ جو ہے میرے بات اہل بیت کو، یعنی مہدی موعود کے گھرانے والوں کو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جو ہے لے جانا۔ بہرحال وصال کے بعد جو ہے آپ کی نماز جنازہ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے تمام مہاجرین کے اتفاق سے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور تمام صحابہ نے اجماع میں کہا ہے کہ جو ہے ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں اور بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی کے زمانے میں جو ہے فرق نہیں دیکھا، اب مہدی موعود ہم سے اڑ گئے۔ اور جب آپ کا چہرہ خبر میں بتایا گیا تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے بڑے زور سے یہ پکارا کہ جیسا کہ مہدی موعود نے فرمایا تھا کہ بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے، یقیناً بندگی میاں سید محمود کے پاس جو ہے تمام صحابہ جو ہے پورے ہوئے، یعنی پورے کامل۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے بندگی سے سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہائے
بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کا کوئی خلیفہ نہیں ہوا، تو فوراً بندگی میں شاہ دلاور نے فرمایا کہ بندہ جو ہے بھائی میرا سید محمود کا خلیفہ ہے۔ ادھر بندگی میں شاہ خنویر نے فرمایا کہ بندہ جو ہے بھائی سید محمود کا جو ہے خلیفہ ہے۔ اس طرح جو ہے بندگی میں سید محمود ثانی مہدی کا جو ہے مثال مبارکہ ہوا، آپ کی جو ہے تدفین بھیلوٹ میں عمل میں آئی، اور امامنا مہدی اسلام کی جو ہے خلیفہ اول ہے، اور اسی کے بعد جو ہے آپ کا جو دائرہ تھا بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی جو ہے حوالے ہوا، آپ کی جو اہل بیت اطہار تھے، اور اسی کے بعد ثانی مہدی کا جس دن وصال ہوا، کہا جاتا ہے کہ آپ کے دائرے میں جو ہے 18 آذانیں ہوئی، 18 نماز الگ الگ جماعتیں ہوئی، 18 جگہ جو ہے بیان قرآن ہوا، الگ الگ سب جو ہے اپنے اپنے مرشد الگ الگ جو ہے دائرے قائم ہو چکے۔ اب تک جو ہے اگر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے دائرے میں آتی تو وہاں پہ جو ہے ایک ہی نماز ہوتی، ایک ہی جگہ جو ہے بیان قرآن ہوتا۔ اب جو ہے 18 جو ہے الگ الگ جگہ جو ہے دائرے باندھے گئے۔ اس کے بعد کا جو دور تھا وہ بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق اکبر جو ہے خلافت کا دور تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے جو ہے واسطے وسیلے سے ہم تمام کو گروہ مہدی موت میں جلائے اور گروہ مہدی موت میں مارے اور روز اشر انسان کے گروہ میں اٹھائے۔ اللہ چاہا تو کل کی نشست میں بندگی ملک الہدات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے مہدی موت کے تابعی ہے، افضل التابعین ہے۔ کل آپ کا بحریام ہے اور پرسوں عروس ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کل کی نشست میں ایک دو نشستوں میں جو ہے بندگی ملک الہدات خلیفہ گروہ کی جو ہے سیرت مبارکہ آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائے گی۔ یاد رکھیے تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کی صحبت میں رہے، اسے تابعی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ افضل التابعین کہلاتے ہیں، یہ تمام تابعین میں سب سے افضل بندگی ملک الہدات خلیفہ گروہ کو مانا جاتا ہے۔ کل آپ کا بحریام ہے اور پرسوں آپ کا عروس ہے، تو اللہ چاہا تو اہم سیرت ہے آپ کی بھی، محدود سے جو ہے آپ کا کافی جو ہے انشاءاللہ اللہ چاہا تو جو ہے ہماری ایمان اعتقادات حفیظ میں جو ہے دلا بخش جو ہے سیرت مبارکہ ہے، کل جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ پیش کی جائے گی۔ واقع کرنا کچھ سنا تھا فنش ثانی میں بھی ٹھیک ہے، اچھا بولے ماشاء اللہ۔